دوسری صفت امام کی، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. امام یعنی آگے رہنے والا. ایک جملہ یہاں پر اور عرض کروں، یہ آگے رہنے والے ہیں. توجہ کیجیے گا، یہ آگے رہنے والے ہیں. تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم انہیں آگے رکھو. فرق ہے دونوں میں. اگر اسی جملے پر رک جایا جائے تو یہ وقت ناکافی ہو جائے گا، لیکن آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ آگے رہنے والے ہیں، تمہارا امتحان یہ ہے کہ انہیں آگے رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم انہیں پیچھے ڈال دو. نعوذ باللہ. ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا بگڑے گا. کائنات کی کوئی شے اگر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی ہلاک ہوگی. یہ طے ہے. کیسے آگے رکھیں؟ اب کل بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کی. کیسے آگے رکھیں؟ اپنی ذات میں علی بن ابی طالب کو آگے رکھو. کیا مطلب؟ آپ تھوڑا واضح گفتگو کریں. جی، زبان کچھ بولنا چاہتی ہے، یہ بعد میں دیکھنا کہ تم کیا بولنا چاہتے ہو. پہلے یہ دیکھو کہ یہ کیا سننا چاہتے ہیں. اس طرح تم انہیں بولنے میں آگے رکھو گے. آنکھ کچھ دیکھنا چاہتی ہے، یہ بعد میں سوچنا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو. پہلے یہ سوچنا کہ یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح یہ آگے رہیں گے. اور اگر تم نے توجہ نہ دی اور دیکھ لیا، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے انہیں پیچھے رکھا، اپنے آپ کو آگے رکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں عزیزو آپ سے. فرق نہیں پڑتا کہ میں ہوں یا آپ ہوں. مجھ جیسے انسان کو یہ جملے کہنے کا حق نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے کہ جہاں بیٹھا ہوں تو کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. کسی اہل کو کہنا چاہیے اس طرح کے جملے. کوئی بھی میدان ہو اپنے گھر کے اندر، یہ دیکھنا کہ تمہارے گھر کا ماحول ویسا ہے جیسا تم چاہتے ہو یا ویسا ہے جیسا علی چاہتے ہیں. اگر ویسا ہے جیسا مولا چاہتے ہیں تو تم ان کو آگے رکھ رہے ہو، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہو. اور اگر ویسا ہے جیسا تم چاہتے ہو اور ان کی مخالفت ہو رہی ہے، اس کے معنی یہ ہے تم نے اپنے آپ کو آگے رکھا ہے، انہیں پیچھے چھوڑ دیا. بات حقیقت ہے. یہ تو آگے ہیں اور رہیں گے، لیکن تمہارا امتحان یہ ہے کہ ان کو اپنے آگے رکھنا. کتنوں نے تاریخ میں انہیں پیچھے چھوڑ دیا بھائی، جنہوں نے مولا کائنات کے سامنے تلوار کھینچ لی کہ علی مالک اشتر کو بلاؤ ورنہ ہم سر قلم کر لیں گے. اتنی جرأت آئی کیسے ان کے اندر؟ چونکہ یہ جانتے تھے کہ مزاج علوی سے واقف تھے. اب یہ مورد نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں، ورنہ کافی مورد بھی یہاں بولنے کے لیے ہے. مزاج علوی سے واقف تھے، جانتے تھے کہ علی ابن ابی طالب یہاں تلوار اٹھا ہی نہیں سکتے. ورنہ اگر 1% بھی ان کو یہ احتمال ہوتا کہیں علی ذوالفقار کھینچ نہ لے، ایک بھی سامنے نہیں آتا. لیکن مزاج علوی سے واقف تھے، جیسا کہ دروازے پر لوگ آئے تھے. یہ اور مولا کے دروازے پر ہمت کیسے پڑی علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آنے کی؟ کیونکہ معلوم تھا مزاج علوی سے واقف تھے، یا پیغمبر کی وصیت جاسوسی ہو چکی تھی. اب اس سے زیادہ نہیں کہوں گا آپ کے سامنے کہ علی تلوار اٹھائیں گے ہی نہیں. وہی ہوا کہ اس یہودی نے جب دیکھا کہ لوگ ان کے رسی باندھ کر کے لے جا رہے، کہتا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. خیریت کیا ہوا؟ کہ مسلمان ہو گئے. مسلمان تم؟ کہا ہاں ہم مسلمان ہو گئے. کیا ہوا؟ کہا جو میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں خیبر میں موجود تھا، میں نے دیکھا اس شخص نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو ڈال کر جس طرح در خیبر کو جھٹکا دیا ہے، پورا قلعہ ہل گیا تھا خیبر کا. اور ایسے انسان اور ایسے بہادر کے ہاتھ میں یہ رسیاں باندھتے وہ خاموش رہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی شجاعت اور اس کا صبر کسی ایک جگہ سے کنٹرول ہو رہا ہے.
دین کا اتباع کر رہا ہو تو اس سے بہتر دین ممکن ہی نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میدان میں ہمیں کیا ہے؟ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے، مولا کو آگے رکھنا ہے. پہچانو تلوار نکالنے کا میدان کہاں ہے، پہچانو صبر کرنے کا میدان کہاں ہے. اگر جہاں تلوار نکالنی تھی وہاں سے خود نکل لیے، اور جہاں صبر کرنا تھا وہاں جوش و شجاعت میں آگے آگے، تو نہ وہاں علی کو امام مانا نہ یہاں علی کو امام مانا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. وہ علی ابن ابی، بات یہاں پر بس آ گئی ہے دو جملے. وہ علی ابن ابی طالب جس نے جس میدان میں قدم رکھ دیا، جب تک فتح نہ کر لیا قدم میدان سے واپس ہی نہیں آئے. کوئی ایک جنگ ایسی نہیں دکھائی جا سکتی کہ جہاں علی نے ذوالفقار کھینچی ہو اور ناکام واپس ہوئے ہوں. جس علی نے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اسی علی نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا، تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو دونوں جگہ امامت کا نمونہ ملے.